گرمیاں اپنے اختتام پر تھیں۔ ہوائیں دن بدن ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھیں۔ چونکہ موسم تبدیل ہو رہا تھا، اس لیے بارشوں کے سلسلے کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کب بارش شروع ہوگی، مگر اچانک بادل آنے کے امکانات بھی موجود تھے، اور پھر جب بادل آ جاتے تو پھر ہفتہ دو ہفتے تک ہٹتے نہیں تھے۔ ایسے ہی ایک دن سب کزن نے پروگرام بنایا کہ سردیوں کی لہر اور بارشوں کے سلسلے سے پہلے پہاڑی پر جا کر پارٹی کی جائے، کیونکہ ان دوستوں میں سے کچھ دوست کراچی جانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ میں نے حامی بھری اور پارٹی کی تیاریاں شروع ہو گئے۔ ضرورت کا سامان ساتھ اٹھایا اور پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا۔ ہمارے پہاڑی سلسلوں میں کئی ایسے غاریں موجود ہیں جہاں گاؤں کے لوگ یا دوسرے گاؤں کے دوست آ کر انجوائے کرتے ہیں اور راتیں گزارتے ہیں۔ ایسا ہی ایک غار ہمارے گاؤں کے بالکل سامنے والی پہاڑی پر موجود ہے، جو بہت جانا پہچانا ہے، اور وہاں اکثر لوگ پارٹی منانے جاتے ہیں۔ اس غار کے نیچے ایک اور غار ہے جہاں پانی موجود ہے، جو کہ گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم ہوتا ہے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے چائے بنائی اور تھوڑا آرام کیا، اور پھر پہاڑوں میں گھومنے کے لیے غار کے اوپر چڑھنے لگے۔ غار کے اوپر ایک اور غار ہے جہاں میرا پہلی بار جانا ہوا۔ دوستوں نے کہا یہ غار ہم نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، لیکن سامنے سے اس کے اندر ہم کبھی نہیں گئے، اس کے اندر جانا چاہیے۔ ہم 3 لڑکے تھے اور 3 نیچے بڑے غار میں گپ شپ لگانے اور کھانے بنانے کے لیے رک گئے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا ہم ضرور اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اندر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندر جانا خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا، اندر کوئی جانور ہو یا پھر زہریلا سانپ وغیرہ۔ میں نے ان سے کہا اگر یہی سوچتے رہے تو نہیں جا پاؤ گے، آؤ اندر چلتے ہیں، مگر رکو میں اجازت لیتا ہوں۔ میں غار کی دہانے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، اے غار والو، اگر آپ یہاں موجود ہو تو ہم کوئی نقصان کرنے نہیں آئے، بلکہ آپ کے مہمان ہیں۔ ہم صرف غار دیکھنے آئے ہیں، ہمیں اندر آنے کی اجازت دیں تاکہ ہم غار دیکھ سکیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ غار میں سے پتھر گرنے کی آواز آئی، مطلب کہ آپ آ سکتے ہو۔ ہم نے مطمئن ہو کر اندر جانا شروع کر دیا۔ غار کے اندر پہاڑی خرگوشوں کے رہنے کے اثرات تھے اور بڑے بڑے مکڑیوں کی بہتات تھی۔ ہم اس تنگ غار میں اندر تک گئے جہاں ہمارے گاؤں کا کوئی نوجوان نہیں گیا تھا۔ ہم آخری سرے پر پہنچ کر وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے، لیکن کچھ دیر بعد میں نے اپنے پاس سے ایک آواز سنی جیسے کوئی کھانس رہا ہو، اور حیرانگی کی بات یہ کہ وہ کھانسنے کی آواز صرف میں نے سنی، باقی 2 لڑکوں نے نہیں سنی۔ میں گھبرا گیا اور ان سے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہاں واپس چلو، یہاں خطرہ لگتا ہے، اور ہم واپس ہو گئے۔ غار سے اتر کر ہم بڑی غار میں آ گئے جہاں ہمارے 3 دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے ہم نے اوپر والی غار میں جانے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے اور واپس ہونے کا پروگرام سنایا، جس سے وہ حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی کہ اس طرح جانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اور حیران اس بات پہ ہوئے کہ ہم سے پہلے اس غار میں اتنے اندر تک کوئی نہیں گیا تھا۔ کھانا بھی پک چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے سے لطف اٹھایا اور گپ شپ کرنے بیٹھ گئے۔ چونکہ ہم نے رات گزارنی تھی، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے 1 عدد کلاشنکوف بھی ساتھ لے کر گئے تھے، جس کے ہوتے ہوئے ہمیں چور، ڈاکو اور جنات سے حفاظت کا اطمینان تھا۔ رات کو دیر تک گپ شپ چلتی رہی۔ ہم میں سے 2 لڑکے سو گئے اور باقی 4 جاگے ہوئے تھے۔ میں غار کے کنارے پر لیٹا ہوا تھا۔ چونکہ باقی لڑکے عمر میں چھوٹے تھے، اس لیے ان کو غار کے اندر جگہ بنا کر دی تاکہ وہ آرام سے لیٹ سکیں اور انہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ موم بتی کی روشنی ہلکی ہلکی فضا میں اپنا رنگ بکھیر رہی تھی۔ میرے سرہانے میری بندوق بھی رکھی ہوئی تھی تاکہ اگر کوئی آہٹ ہو یا خطرہ ہو تو فوراً اٹھا لی جائے۔ میں تاریک آسمان میں ستارے کو دیکھ رہا تھا۔ مکمل خاموشی کا عالم تھا۔ پہاڑ پر رات گزارنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اکثر ہمیں گھر سے اجازت نہیں ملتی تھی۔ ہم صبح جا کر شام کو واپس آ جاتے تھے۔ میں لیٹا ہوا ستاروں کو دیکھ رہا تھا اور باقی دوست گپ شپ لگا رہے تھے کہ اچانک غار کے اوپر سے کسی نے پتھر پھینکا۔ پتھر چھوٹا تھا، بڑا نہیں تھا۔ پتھر کس نے پھینکا یہ تو ہمیں معلوم نہیں تھا۔
اکثر اس غار میں رات گزارنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا تھا۔ ابھی بھی آپ جائیں تو رات کو پتھر پھینکنے کی آوازیں سنیں گے، اور پتھر کہاں گرا ہے یہ بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ میں تو پہلے گھبرا گیا اور سارے دوست خاموش ہو گئے۔ اب فضا میں مکمل خاموشی تھی، اور پتھر گرنے کے بعد خوفناک خاموشی کی شکل اختیار کر گئی، چونکہ پتھر ایک ساتھ نہیں پھینکے جاتے تھے بلکہ وقفے وقفے سے پھینکے گئے تھے۔ اس لیے ہمیں شک ہوا کہ کوئی جانور نہ ہو، سب ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ اچانک ایک اور پتھر آ گرا جو تھوڑا بڑا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور بندوق ہاتھ میں لے لی۔ باقی دوستوں نے اشارہ کیا جب کچھ نظر آئے تو پھر تیار رہیں گے، لیکن کچھ نظر نہ آیا اور پتھر وقفے وقفے سے گزرتے رہے۔ کافی وقت ایسا ہی گزرا اور نیند تو پتھر گرنے کے بعد مکمل ہی غائب ہو چکی تھی۔ خیر رات گزرتی جا رہی تھی اور پتھر پھینکنے کی آوازیں بھی ختم ہو گئی تھیں، اس لیے ہم نے سکون کا سانس لیا، لیکن اگلی ساتھ کیا ہوگا یہ معلوم نہیں تھا۔ سارے دوست لیٹ چکے تھے اور خاموشی برقرار تھی۔ اچانک سامنے جھاڑی میں ہلچل ہوئی اور کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ قدم اس کے بھاری تھے، یہ چلنے سے اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی سانس کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں بندوق ہاتھ میں لے کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور دوسرے دوست کو آہستہ سے کہا ٹارچ جلاؤ۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹارچ روشن کی تو سامنے ایک خوفناک اور بھیانک منظر تھا۔ کیا دیکھا کہ ایک دیو ہیکل جسم ہے جو کالے بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور دور سے ایک بہت بڑا گوریلا نظر آ رہا ہے۔ یہ منظر ہمارے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ یہاں پر کوئی گوریلا جیسا بندر موجود ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ کوئی بلا ہے جو کھانے کی غرض سے آئی ہوئی ہے۔ میں نے بندوق ہاتھ میں پکڑ کر اس کا نشانہ لیا اور زور سے کہا اگر کسی نقصان کی غرض سے آئے ہو تو ہم اپنی حفاظت کے لیے تمہیں گولی مار دیں گے، اور آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس بات سے وہ چیز بہت غصہ ہوئی اور گھرانے لگی۔ ہم نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اس شور میں باقی دوست بھی اٹھ چکے تھے اور ایسی خطرناک بلا کو دیکھ کر ان کے اوزان خطا ہو گئے تھے، اور کچھ رو بھی رہے تھے کہ یا اللہ یہ کیا بلا ہے۔ اس بلا نے نیچے جا کر پانی پیا اور میں پیچھے ہٹ کر اس کا مسلسل نشانہ باندھے ہوئے تھا۔ اگر یہ حملہ کرے تو گولی سے نشانہ بنایا جائے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بلا جو گوریلا کی شکل میں آئی تھی پانی پی کر اوپر آئی اور لال سرخ آنکھوں سے ہمیں دیکھتے ہوئے چھلانگ لگا کر جھاڑی میں غائب ہو گئی۔ حالانکہ کوئی اتنی جسامت والا بندر یا گوریلا کبھی اتنے چھلانگ نہیں لگاتا۔ اس کے بعد تو ہوش ٹھکانے نہ رہے اور صبح کے اذانوں تک جاگتے رہے۔ اگلے دن جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو چکن کی ساری ہڈیاں میں نے ایک شاپر میں جمع کر کے ایک طرف رکھ دی اور دوستوں سے کہا کہ چلو یہاں سے، کیونکہ شام ہونے کے قریب تھی۔ ہم نے سنا کہ غار کے اوپر پہاڑ پر ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی ٹریکٹر سے ہل چلاتا ہو۔ ہم نیچے اترے تو شام ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر رکے، پھر اوپر کی طرف ہم نے کان لگائے تو سنا کہ کوئی ہڈیاں بڑے زور سے چبا رہا ہے، اور اس کی چبانے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے دوستوں سے کہا یہ وہی کل رات والی بلا ہے، چلو جلدی اترو۔ جب ہم پہاڑی سے اترے تو چاند نمودار ہو چکا تھا اور اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔